انسان ہسپتال میں علاج کے لیے جاتا ہے، لیکن کیا ہی برا ہوگا کہ ہسپتال انسان کے لیے موت کی جگہ بن جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں ہے جو اپنی بیمار بیوی کو علاج کے لیے ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہاں جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ اکرم ایک سفید پوش انسان تھا۔ گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شادی کو 20 سال گزر گئے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر بھی وہ دونوں میاں بیوی صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک اکرم کی بیوی کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ بہت علاج کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پیسہ بھی نہیں تھا جو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لیتے۔ اکرم بہت پریشان رہنے لگا۔ پھر کسی نے اسے ایسے ہسپتال کے بارے میں بتایا جہاں مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر اسے کچھ امید نظر آئی کہ ہو سکتا ہے وہاں سے علاج کروا کر اس کی بیوی بہتر ہو جائے۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن پھر شوہر کے اصرار پر وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہسپتال شہر سے کافی دور ویرانے میں تھا۔ 4 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آخر وہ اس ہسپتال میں پہنچ گئے۔ بظاہر تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ہسپتال صدیوں سے بند ہو، لیکن اندر جا کر دیکھا تو کچھ لوگ نظر آئے جو شاید اپنا علاج کروانے آئے ہوئے تھے۔ ہسپتال کی عمارت کافی خستہ حال تھی۔ کچھ انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے اکرم کی بیوی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ اس کی حالت خراب ہے، لہٰذا اسے ہسپتال داخل کرنا پڑے گا۔ اکرم بہت پریشان ہوا کہ اگر بیوی کو ہسپتال داخل کر دیا تو اتنی دور روز کیسے آئے گا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ رات میں ہسپتال وحشت کا منظر پیش کرنے لگا۔ عجیب سا خوف تھا۔ رات میں اس کی بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اکرم ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ کمروں میں جھانکنے لگا۔ وہاں اسے ایک نرس نظر آئی۔ اس نے نرس کو بتایا کہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نرس نے اسے کہا کہ اس وقت سب ڈاکٹر چھٹی کر کے چلے گئے ہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی وہ کمرہ نہیں آ رہا تھا جہاں میری بیوی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آتے ہوئے تو اتنا وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کہاں ہے تمہاری بیوی؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اسے کیسے بتاؤں کہ وہ کون سے کمرے میں ہے۔ جیسے تیسے ہم اس کمرے تک پہنچ ہی گئے۔ میری بیوی منہ پر چادر لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے منہ سے چادر ہٹائی، لیکن چادر اٹھاتے ہی میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ وہاں میری بیوی کی جگہ بہت ہی بھیانک چڑیل تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ میں چیختے ہوئے بولا، میری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ ہنس کر بولی، میں ہی تمہاری بیوی ہوں، آؤ میرے پاس آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گئی اور چھت کے ساتھ الٹا لٹک گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میری بیوی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بوڑھی نرس تو یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ اب میں اس چڑیل کے ساتھ کمرے میں اکیلا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چڑیل دھڑام سے نیچے بیڈ پر گری اور تڑپنے لگی۔ کوئی سایہ سا کھڑکی سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا تو میری بیوی بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا رات کے اس پہر میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے کیسے جاؤں۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، خدا کے لیے کوئی ہماری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، ہماری مدد کرو۔ میری چیخ و پکار پر کوئی میری مدد کرنے نہ آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے ہاسپٹل میں ہم اکیلے ہیں۔ دور دور تک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسٹریچر پر لٹایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں بھاگتا رہا، لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے جہاں سے چلنا شروع کرتے۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی اور میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ میں رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اچانک مجھے باہر سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔
میں باہر کی طرف دوڑا اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلانے لگا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اس ویران ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا اور یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ ہسپتال تو کئی سالوں سے بند ہے، یہاں رات میں تو کیا دن میں بھی کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا جس نے مجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے اور میری بیوی کو گھر جانے میں مدد کی۔ میں نے ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی، ورنہ آج میں اور میری بیوی زندہ نہ ہوتے۔ میں نے اس سارے واقعے کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا اور ایک ہسپتال میں اس کا علاج شروع کروا دیا۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت دے اور ہمیں ان بری آفات سے محفوظ رکھے۔